اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، بہت ساری ایسی چیزیں، ایسے عملیات، ایسے وظائف ہم جانتے ہیں لیکن ہم ان پر عمل نہیں کرتے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا یقین ڈگمگاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہوگا نہیں ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کا جو ہمارا وظیفہ اور عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کا عمل ہے اور اس کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی کا بھی ہے، اور اس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو بیان کروں گا کہ ایک قسم کی میرے آقا کریم نے مہر لگا دی کہ جو اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی یہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے مال و دولت سے نوازے گا۔ تو جس کے بارے میں میرے آقا کریم نے فرما دیا وہ ہو گیا۔ یہ بہت خوبصورت الفاظ ہیں، ان کا فائدہ یقیناً ہمیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ہیں۔ اللہ اپنی خوبیوں تعریفوں سمیت پاک ہے، عظمت والا اللہ پاک ہے۔ تو میرا اللہ ہے کیا؟ سبھی تعریفوں اور خوبیوں کا مالک بے شک ایک ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے، کیونکہ جو کچھ اللہ کرتا ہے اور کر سکتا ہے وہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی تیرے رب کے سوا بنانے والا؟ پھر میرا اللہ گلہ بھی کرتا ہے کہ کیوں مجھے چھوڑ کے تم اوروں کے پاس جاتے ہو؟ یہ سوالیہ انداز اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور پھر میرا اللہ فرماتا ہے زمین کو ٹھہرنے کے لیے کس نے تیار کر کے دیا؟ دریا کس نے بنائے؟ اور پھر میرا اللہ فرماتا ہے کہ یہ خوبصورت پہاڑ کس نے گاڑے؟ یعنی پوری دنیا میں جتنے بھی دریا ہیں، جتنے بھی پہاڑ ہیں، یہ کس نے بنائے؟ کس نے یہ کیا؟ اور پھر میرا اللہ فرماتا ہے کہ کڑوے اور میٹھے پانی کو الگ الگ کس نے کیا؟ اور میرا اللہ فرماتا ہے کہ میں پانیوں کو چلاتا ہوں، کڑوے اور میٹھے کو ساتھ ساتھ، اور کڑوے کو میٹھے میں نہیں جانے دیتا اور میٹھے کو کڑوے میں نہیں جانے دیتا۔ اور صرف اس میں ہی میرا اللہ اگر اپنا حکم واپس لے لے تو یہ سمندر کا پانی پوری دنیا کے پانی کو کڑوا کر دے گا۔ پوری دنیا میں ایک قطرہ بھی میٹھا پانی کسی کو نہیں ملے گا اگر صرف میرا اللہ اپنا حکم واپس لے لے۔ تو میرا اللہ فرماتا ہے زمین کس نے ٹھہرائی، پہاڑ کس نے گاڑے، اور دریا کون بہاتا ہے، اور پہاڑوں کو کون یہاں گاڑتا ہے؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ جب کوئی نہیں اللہ کے سوا، پھر میرا اللہ گلہ کرتا ہے لیکن تم میں سے تو زیادہ تو مجھے جانتے ہی نہیں، مجھے مانتے ہی نہیں۔ پہلے اللہ نے خبر دی کہ میں کیا ہوں، پھر اللہ نے سوال کیا، پھر میرے اللہ نے دعویٰ کیا۔ سبحان اللہ، کتنے خوبصورت انداز سے میرا اللہ کریم سمجھاتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ سب کچھ میں نے بنایا، اللہ کے سوا کوئی ہے جو بنا سکے؟ پھر میرا اللہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے سوا کون ہے؟ پھر میرا اللہ فرماتا ہے میرے سوا کون ہے جس نے زمین کو بچھایا؟ میں نے تو ہی زمین کو بچھایا، میں نے تو ہی پہاڑوں کو گاڑا، میں نے ہی تو تمہیں مرد اور عورت بنایا، میں نے ہی تو 7 آسمان بنائے، میں نے ہی تو سورج کو چمکایا، بادلوں سے پانی میں نے ہی تو برسایا، اور میں نے ہی تو زمین سے پھل پھولوں کو نکالا اور باغات بنائے۔ پھر میرا اللہ کہتا ہے کہ کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو یہ سب کچھ کر کے دکھائے؟ تو یہ اللہ جواب دیتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے جس کا نام اللہ ہے، اور وہ کیسا ہے؟ کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ وہ زمینوں میں بھی بادشاہ ہے اور آسمانوں میں بھی بادشاہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ وہ مشرق کا بھی رب ہے
اور مغرب کا بھی رب ہے، زمین بھی اس کی اور آسمان بھی اس کا، اور درمیان میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہی ہے، زمین کے نیچے بھی اسی کا۔ اور پھر میرا اللہ کیسا ہے کہ کوئی زور سے بولے اونچی آواز میں، یا کوئی آہستہ بولے کسی کے کانوں میں، یا وہ بھی چھوڑ دے بولے بھی نہ، صرف دل کی دھڑکنوں سے بات کرو۔ اور میرا اللہ کیا فرماتا ہے کہ میں وہ بھی سنتا ہوں، یعنی جو بات ابھی ہمارے دل میں ہے، ہمارے ذہن میں ہے، ہماری دھڑکنوں پہ ہے، تو میرا اللہ وہ بھی سننے پر قادر ہے۔ عربی میں اخفا کہتے ہیں دل کی بات کو، اور سر کہتے ہیں کان میں بات کرنے کو، اور جہر جس طرح کوئی اونچی آواز سے بولے۔ تو میرا اللہ کیا فرماتا ہے، اونچی بولو سنتا ہوں، آہستہ بولو سنتا ہوں، ہونٹ بند کر لو اور دل کی دھڑکنوں سے بولو، تو میرا اللہ فرماتا ہے کہ میں وہ بھی سنتا ہوں۔ میرا اللہ کیسا ہے، ہر تعریف اور خوبیوں کا مالک۔ اس کائنات کے سب سے خوبصورت ترین نام میرے اللہ کریم کے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، ہماری زندگی کا پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو پہچانے۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، یقیناً سب تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں، اور زبانوں پہ یہ بہت ہلکے ہیں، اور قیامت کے دن نام اعمال میں یہ بہت وزنی ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کا ذکر انسان کے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر دے گا، اور دنیا میں بھی سکون ملے گا، اور یقیناً آخرت میں بھی ہمیں سکون ہی سکون ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ایک شخص دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوا اور کہا کہ اے میرے آقا، دنیا نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے، یعنی میں بہت مفلس ہو گیا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی جو تسبیح ہے اور اللہ کی مخلوق کی جو تسبیح ہے، تم ان سے کیوں غافل ہو؟ اس تسبیح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اور فرمایا میرے آقا کریم نے کہ اس کو 100 بار کہا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ہر روز صبح کے وقت دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، اور یہ تاریخ میں درج ہے کہ اس عمل کو کرنے کے بعد وہ آدمی یعنی صحابی دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ میرے آقا، اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے کہ سنبھالنے کی جگہ ہی نہیں ملتی، سبحان اللہ۔ اور دوسری جگہ سے روایت کی گئی ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت یہ وظیفہ 100 بار پڑھ لو، تو اگر تمہارے گناہوں کا بوجھ سمندر کی جاگ کے برابر کیوں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ میرے عزیز بھائیو، انسان ایک کمزور مخلوق ہے۔ اگر خالق حقیقی کی فرما برداری کی بات کی جائے تو انسان کی بہت ساری کوتاہیاں اور گناہ سامنے آ جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سارے راستے دکھائے ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی گناہ کر لے، کوئی خطا کر لے، تو اس کا ازالہ کیسے ممکن ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ اگر انسان کوئی گناہ کرے اور اللہ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اگر ایک انسان کسی نعمت کی بقا چاہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ وہ اس کے پاس ہو، تو اللہ تعالیٰ سے شکریہ دعائیں مانگنا چاہیے۔ اور میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرما دیا ہے کہ شرک اور کفر کے گناہ معاف نہ کی جائیں گے۔ اگر انسان اسلام کو قبول کرے اور مسلمان ہونے کے بعد کوئی گناہ سرزد ہو جائے
تو اس پر وہ ندامت اختیار کرے تو میرا رب بہت رحیم و کریم ہے، اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن گناہ کی عادت بنانا یا گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، یہ کفر کے قریب کے گناہ ہے۔ اور سب سے اہم کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، وہ ہم پر کبھی ظلم یا جبر نہیں کرتا۔ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ ہمارا اپنا عمل یا ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک تو سب سے پہلے ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تو ان گناہوں سے توبہ کریں اور سچے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے اپنے اللہ کو منائیں۔ اور یہ والا جو عمل ہے آج کا، یہ انشاءاللہ تعالی بہت بہترین ہے، بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایک گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، جتنے بھی اللہ کے بندے اور بندی ہیں، وہ سبھی یہ پڑھیں۔ ان کو پڑھنے میں صرف چند منٹ لگیں گے۔ صبح فجر کے وقت پڑھ لیں اور شام کو مغرب کے بعد پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صبح کی سنتے ادا کریں اور فرضوں سے پہلے اس کو پڑھ لیں۔ صرف 100 بار پڑھنا ہے، اول آخر 11 قرابات درود ابراہیمی نماز والا پڑھیے گا، یہ بھی بہت بہترین ہے۔ اور اگر نہ پڑھ سکیں تو سورج نکلنے سے پہلے اس کو لازمی پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اور اسی طرح شام کو ایک تسبیح کی کر لیا کریں، اول آخر درود ابراہیمی پڑھنے کے ساتھ، یعنی 11 بار آپ نے درود ابراہیمی نماز والا پہلے پڑھنا ہے، پھر آپ نے ایک تسبیح کی کرنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اور جب آپ کا 100 بار یہ ہو جائیں یہ کلمات، تو آپ نے پھر 11 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھنا ہے اور ہاتھ اٹھا کے سبھی گھر والے جتنے بھی ہوں اللہ تعالیٰ سے اس کے نا ختم ہونے والے خزانوں سے مانگیں۔ تو یقیناً یہ وہ عمل ہے جو چند دنوں میں ہی اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ وہ الفاظ جن کے بارے میں کسی نبی نے کہہ دیا تو ایسے کلمات کی فضیلت اور طاقت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اور بلکہ یہ عمل اتنا بہترین ہے کہ اس کو اگر ساری زندگی آپ جاری رکھیں گے تو مفلسی کبھی آپ کے قریب بھی نہیں پھٹکے گی، اور انشاءاللہ میرا اللہ اتنا عطا کرے گا کہ آپ لوگوں کو بانٹتے پھرو گے۔ اور جب آپ دعا کریں اپنے رزق کے لیے تو یہ بھی دعا کریں کہ اے اللہ، ہمیں دنیا سے مانگنے والا نہیں بلکہ ہمیں دنیا کو دینے والے ہاتھ عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے وافر مقدار میں مال و دولت اور رزق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کہ اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑھے گا، اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔